اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کے خاص نوافل، نماز اور عمل جس کی برکت سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ جادو پورا سال اثر نہیں کرتا، لمبی زندگی اور بلاؤں سے حفاظت ہوتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس رات کی فضیلت۔ شب برات اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس رات بے شمار لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے، چونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں۔ اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ المبارک یعنی رحمت نازل ہونے کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن سیار فرماتے ہیں، لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں رات سب سے افضل ہے۔ اس سے افضل کچھ بھی نہیں۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین میں 2 عیدیں ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے آسمان میں 2 عیدیں ہیں، ایک شب برات اور دوسری شب قدر۔ فرشتوں کی عید میں رات کو اس لیے ہے کہ وہ رات کو سوتے نہیں، جبکہ انسان رات کو سوتے ہیں، اس لیے ان کی عید بھی دن میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا۔ بے شک ہم ان آیات کی تفسیر میں حضرت مکرمہ اور ابن رین نے بیان کیا ہے کہ لیلۃ المبارک سے 15ویں شعبان کی ڈر سنانے والے ہیں۔ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ رات مراد ہے، اس رات میں زندہ رہنے والے، فوت ہونے والے اور حج کرنے والے سب کے ناموں کی فہرست تیار کی جاتی ہے اور جس کی تکمیل میں ذرا بھی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ ابن حاتم نے بھی لکھا ہے، اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ مذکورہ فہرست اگرچہ اس کی ابتدا 15ویں شعبان کی شب سے ہوتی ہے۔ علامہ قرطبی ماکی فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ ان امور کے لوح محفوظ سے نقل کرنے کا آغاز شب برات سے شروع ہوتا ہے اور اختتام لیلۃ القدر میں ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا کہ تم جانتی ہو شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ فرمائیے۔ ارشاد ہوا، آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ سب اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ آئندہ سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کا مقررہ رزق اتارا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن سیار فرماتے ہیں، شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتے ہیں کہ جن جن لوگوں کے نام اس میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقتوں پر قبض کرنا۔ کوئی فصل لگانے کی تیاری میں ہوتا ہے، کوئی شادی کی فکر میں۔ اس شب میں لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ کوئی باغوں میں درخت کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے، کوئی اپنے بنگلہ بنوا رہا ہوتا ہے، حالانکہ ان کے نام مردوں کی فہرست میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ رات گزشتہ رات کے تمام اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہونے اور آئندہ سال ملنے والی زندگی اور رزق وغیرہ کے حساب کتاب کی ہے، اس لیے اس رات میں عبادت الہی میں مشغول رہنا رب کریم کی رحمتوں سے مستحق ہونے کا باعث ہے، اور سرکار دو عالم کی یہی تعلیم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم ہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت امام عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے۔ وہاں آپ کی ایک عجیب و غریب سفید پتھر پر پڑی۔ آپ حیرت سے اسے دیکھنے لگے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا اس سے زیادہ عجیب تر چیز تم پر ظاہر نہ کروں؟ عرض کیا، ہاں ضرور۔ چنانچہ وہ سفید پتھر پھٹ گیا اور اس میں سے عبادت گزار بزرگ ہاتھ میں عصا لیے حاضر ہوئے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا تم اس پتھر میں کتنے سال سے عبادت میں مصروف ہو؟ بزرگ کہنے لگے 400 برس سے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں عرض کی اے اللہ، میرے گمان ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ کوئی دوسرا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے عیسیٰ، میرے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا شعبان کی 15ویں شب میں 2 رکعت نماز پڑھ لینا اس کی 400 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ مرکوزہ واقعے سے شعبان کی 15ویں شب کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے میں اس کی مغفرت کروں گا، کون مجھ سے رزق طلب کرتا ہے میں اس کو رزق دوں گا، کون بتائے مصیبت ہے کہ میں اسے عافیت دوں۔ اسی طرح صبح تک ارشاد باری تعالیٰ جاری رہتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حمیرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیا تم جانتی ہو کہ یہ شب نصف شعبان کی شب ہے؟ اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے سوائے 6 لوگوں کے: شراب کا عادی، والدین کا نافرما بردار، زنا کرنے والا، قطع تعلق کرنے والا، فتنہ باز، چغل خور۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس نصف ماہ شعبان کی رات جبرائیل آئے اور عرض کرنے لگے کہ اے رسول اللہ کے رسول، آسمانوں کی طرف سے اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ میں نے ان سے دریافت کیا یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو اپنا شریک نہیں ٹھہرایا، بشرط وہ جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتا جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ شب برات کی نفل نماز، 2 رکعت نفل نماز ترکیب: ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد ایک بار آیت الکرسی، قل هو اللہ احد۔ ہر قطرہ پانی کے بدلے 700 رکعت نفل کا ثواب ملے گا۔ 2 رکعت نفل ترکیب: ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد ایک بار آیت الکرسی، 15 بار قل هو اللہ احد، سلام کے بعد ایک بار درود شریف۔ فضیلت: روزی میں برکت ہوگی، رنج و غم سے نجات ملے گی، بخشش و مغفرت ہوگی۔ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 5 بار قل هو اللہ احد۔ فضیلت: گناہوں سے پاک صاف ہوگا، دعائیں قبول ہوں گی، ثواب عظیم ہوگا۔ 12 رکعت 2 کر کے، ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 10 بار کلمہ توحید، 10 بار کلمہ تمجید، 10 بار درود پاک، 10 بار قل هو اللہ احد، 12 رکعت پڑھنے۔ اسی طرح ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد جو سورج چاہے پڑھیں۔ فضیلت: جو بھی دعا مانگیں گے قبول ہوگی۔ 4 رکعت 2 کر کے، ترکیب: ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 50 بار قل هو اللہ احد۔ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائیں گے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ رکعت 2 کر کے، ترکیب: ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد ایک بار قل هو اللہ احد۔ اس کا ثواب خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نظر کریں۔ فضیلت: آپ فرماتی ہیں کہ میں اس نماز پڑھنے والے کی شفاعت بنا جنت میں قدم نہ رکھوں گی۔ روزے کی فضیلت: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے 15ویں شب میں روزہ رکھا دن کو وہ میری شفاعت حلال ہوگی۔ ایک اور حدیث شریف ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھے گا اسے جہنم کی آگ چھو نہ سکے گی، اور اگر پورے سال جادو سے محفوظ رہنا ہے تو بیری کے 7 پتے لے کر پانی میں جوش دے لیں اور پھر ٹھنڈا ہونے کے بعد اس پانی سے نہا لیں۔ انشاءاللہ پورا سال جادو سے حفاظت رہے گی۔ میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے چینل سبسکرائب کرنے سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔